میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، خاص طور سے ہمارے میڈیا کے دوستوں کا، اور میں اس موقع پر ہمارے شاہد صاحب کو اور تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آج آگے بڑھ کر کووڈ-19 کے جو امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو مریض مختلف تلنگانہ کے حیدرآباد کے گورنمنٹ کے ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے پلازما دینے کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ گاندھی کے سپرنٹینڈنٹ سے آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی اور ان کے بولنے پر آپ تمام حضرات تیار ہوئے ہیں۔ جملہ 38 حضرات ہیں، تلنگانہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام حضرات خود کووڈ سے مقابلہ کیے اور اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو آج یہ لوگ آگے بڑھ کر یہ کنورژن پلازما میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے، کیونکہ ایک دن میں صرف 6 لوگ یہ پلازما دے سکتے ہیں، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک پیشنٹ کو پلازما دینے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین خدمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان حضرات کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تلنگانہ میں، پوری ریاست میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں آج جو لوگ اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کا خاتمہ بھی کریں گا انشاءاللہ، اور جو شفا ہے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو شفا بھی دے گا۔ اور یہ بہترین کام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کووڈ-19 سے لڑائی شروع ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں خاص طور سے مرکزی حکومت کی جانب سے اور سنگھ پریوار کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کی تمام تنظیموں کی جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھیلی ہیں، بالکل غلط ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں پہلا پیشنٹ آیا کووڈ وائرس کا، 3 لوگ تھے کیرلا کے، ان کا کیا مذہب تھا، پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کنورژن پلازما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے یہ 38 افراد کا
جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اور ایک بات جو میں بھول گیا بولنا، تلنگانہ کی ایک تبلیغی جماعت کو اتر پردیش کی گورنمنٹ اللیگلی طریقے سے مظفر نگر میں پچھلے 2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو، مظفر نگر اور میرٹھ میں کتنے لوگ آئے؟ اتر پردیش میں یوگی سرکار تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے 40 سے زیادہ لوگوں کو اللیگلی طور سے روک کے رکھے ہیں مظفر نگر میں اور میرٹھ میں۔ ان کے پورے ٹیسٹ ہو گئے، نیگیٹو آ گیا، ان کو جانے نہیں دے رہے۔ شرمناک بات ہے، میں مظفر نگر کے کلیکٹر سے 1 نہیں 5 مرتبہ میڈم کو فون کیا، ای میل کیا، کوئی ریپلائی نہیں ہے۔ کون سے لا کے تحت آپ ان کو روک کے رکھے وہاں پر؟ یہ آرٹیکل 21 کا گریو وائلیشن ہے جو یو پی سرکار کر رہی ہے۔ کل الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا کہ تمام لوگوں کو جن کو یو پی کی گورنمنٹ روک کے رکھی ہے، جن کا ٹیسٹ نیگیٹو 1 نہیں 3 مرتبہ نیگیٹو آ گیا، ان کو فوراً جانے دینا چاہیے۔ اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 40 لوگ جو تلنگانہ کے ہیں، ان کو فوراً لانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ اپنے طور پر یو پی سے اپنا انتظام کر لیں گے، پورے ریپورٹس ان کے پاس ہے۔ غیر ضروری طور پر 1.5-2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو، ان کے لا کے نوٹس لگا دیا تم نکلے تو تمہارے کو نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ ظلم ہے یہ تو ہم امید کرتے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ میرٹھ اور مظفر نگر کے اور جہاں ہیں جو لوگ کوئی اللیگلی روک کر رکھے پورے انڈیا سے، وہ پورے کے پورے نکل کر انشاءاللہ تعالی اپنے اسٹیٹس اور اپنے شہر، اپنے گھر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔